बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रशिया के बहुत से हेलीकॉप्टर्स, रशिया के बहुत से टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, उनके सरफेस टू एयर मिसाइल जैसा कि पेंटासिर सिस्टम है, वो यूक्रेन के अंदर तबाह हो चुके हुए हैं। अब ये सारे का सारा जो तबाहशुदा असला है ये यूक्रेन के अंदर पड़ा हुआ है। रशियंस इसको वापस तो नहीं लेके जाएंगे। यूक्रेन वालों ने क्या किया है कि जो असला बहुत ज़्यादा अच्छी हालत के अंदर रूसी फौजी छोड़ के भागे में हैं, मसलन ये आपके A-50 हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें देखते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है ये डैमेज ज़रूर हुआ हुआ है लेकिन पूरे तरीके से तबाह नहीं हुआ हुआ। इसको उड़ाया नहीं जा सकता और रशियन पायलट इसको छोड़ के भाग गए हैं, या वो पकड़े गए हैं या वो भाग गए हैं, इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन अब ये सारे का सारा असला जो है ये यूक्रेन की गवर्नमेंट की तहवील में है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इस असले को चेक किया, लेकिन कुछ असला जो यूक्रेन की फोर्सेस के पास इससे पहले नहीं था उसको यूक्रेन की गवर्नमेंट ने चेक किया। आई बिलीव कि उन्होंने इस असले को अमेरिकन के साथ भी शेयर किया, और अमेरिकन ने जब इस असले को खोला तो अमेरिकन को बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इस असले के अंदर अमेरिकन चिप्स लगी हुई थी। मैं इससे पहले आपको 2 वीडियोस बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एक में बताया था कि किस तरह ताइवान जो है उसके अंदर दुनिया की इस वक्त 90% हाई एंड चिप्स जो है वो बन रही हैं। और अगर अमेरिका और चाइना की जंग नहीं हो रही तो शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जंग की सूरत में ताइवान तबाह हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना की जो जंग होगी वो ताइवान पे ही होगी। बहाना जो है वो ताइवान ही बनेगा। जंग की सूरत में ताइवान की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। और इस वक्त अमेरिका और चाइना दोनों, एक नहीं, अमेरिका और चाइना दोनों, उनको अपनी तरक्की के लिए इन माइक्रोचिप्स की ज़रूरत है। अगर ये माइक्रोचिप इंडस्ट्री तबाह हो जाती है ताइवान के अंदर तो ना अमेरिका उस तरह से तरक्की कर सकेगा, ना चाइना उस तरह से तरक्की कर सकेगा। फिर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिकन असला जो है वो किस तरह से बेहतर है रशियन असले से। मैंने उसमें मिसाल दी थी कि 2019 के अंदर Su-30 जहाज़ों ने एक मिसाइल फायर नहीं किया। इतना बड़ा रेडार होने के बावजूद, इतने अच्छे R-77 मिसाइल होने के बावजूद एक मिसाइल फायर नहीं कर सके Su-30 जहाज़। पाकिस्तान के F-16 ने AMRAAM मिसाइल, AIM-120 मिसाइल जो है उनको फायर किया और वो 2 जहाज़ों को जाके लगे। क्या वजह थी कि F-16 का रेडार और उसका मिसाइल जो था उनकी सिंक्रोनाइजेशन आपस में इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि AMRAAM मिसाइल जो था वो 2 रशियन जहाज़ों को जाके लगा, जबकि रशियन Su-30 जहाज़ जो कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा था उसका एक मिसाइल भी जो है वो फायर नहीं किया गया। सिंपल रीज़न थी कि रशियन Su-30 जहाज़ का जो रेडार था वो F-16 को ट्रैक करने और लॉक करने में नाकाम रहा, और जब वो लॉक ही नहीं कर सका तो मिसाइल फायर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रीज़न बताई थी कि रशियंस जो हैं वो कंप्यूटिंग पावर के अंदर अमेरिकन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और उसकी रीज़न कि जो अमेरिका की कंप्यूटर इंडस्ट्री है, जो अमेरिका की चिप इंडस्ट्री है, वो रशियन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा एडवांस है। और अब तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर पाबंदियाँ इतनी लगा दी हैं कि रशिया ये जो माइक्रो चिप्स बाहर से परचेज कर सकता था अब वो भी उसको पॉसिबल नहीं है। शायद इसी वजह से मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया कि रशिया ने अपने पुराने T-62 टैंक्स जो हैं उनको यूक्रेन के अंदर भेजा है। पॉसिबिलिटी है कि यही रीज़न हो कि जो इस वक्त रशिया का एडवांस असला है उसके अंदर, जैसा कि अब देखा जा सकता है कि अमेरिकन चिप्स लगी हुई हैं और अमेरिका ने अपनी चिप की सप्लाई रशिया को बंद कर दी है, तो रशिया का जो एडवांस असला है वो डिप्लीट होता जा रहा हो, और रशिया को इस बात की भी फिक्र हो कि ये तो हम सारे का सारा असला यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर देंगे, तो कल को अगर हमें नेटो के खिलाफ कोई जंग लड़नी पड़ती है तो हमारे पास तो एडवांस असला खत्म हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने अपना जो पुराना असला है उसको अब यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया। इसके मैं आपको 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो आगे चल के बताऊंगा, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये इतनी सिंपल बात नहीं है। उससे पहले आप ये देख लें कि कौन से रशियन असले में कौन सी अमेरिकन कंपनी की चिप इस्तेमाल होती थी। सबसे पहले तो ये रशिया की एक बरानॉल 9S9321 एयर डिफेंस कमांड पोस्ट है। इसके अंदर अमेरिकन इंटेल कंपनी की चिप्स यूज हुई भी हैं, माइक्रेल की, माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज की, एटमल कॉरपोरेशन की चिप्स जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। अगर ये सारी की सारी चिप्स निकाल दी जाएं तो ये बरानॉल एयर डिफेंस कमांड पोस्ट जो है ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह से इस वक्त परफॉर्म कर रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। रशिया का एक पेंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम है, आप सबको पता है कि ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अंदर अमेरिकन AMD से कौन वाकिफ नहीं है, AMD के चिप्स आपके घर के कंप्यूटर्स के अंदर भी लगी होती हैं। इस पेंटासिर सिस्टम के अंदर AMD की डिजाइन हुई हुई चिप्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है रशिया। रॉचेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, लीनियर टेक्नोलॉजी की चिप्स जो हैं वो इस वक्त रशिया इस पेंटासिर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर ये सारी की सारी कंपनीज अपनी चिप्स जो है वो रशिया के लिए उन्होंने बैन कर दी हुई हैं, तो रशिया अपने इन सिस्टम्स को किस तरह से ऑपरेशनल रखेगा।
اس کے بعد رشیا کے یہ جو KH-101 کروز میزائلز ہیں ان کے اندر 35 امریکن کمپنیز کی چپس جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، جن کے اندر ٹیکسس انسٹرومنٹس ہیں، ایٹمل کارپوریشن ہے، روسٹر الیکٹرانکس ہے، سائپرس سیمی کنڈکٹر ہے، میکسم انٹیگریٹڈ ہے، زیلنکس کمپنی کی چپس استعمال ہو رہی ہیں، انفینین ٹیکنالوجیز کی چپ استعمال ہو رہی ہے، انٹل کی استعمال ہو رہی ہے، آن سیمی کی چپس استعمال ہو رہی ہیں، مائکرون ٹیکنالوجی کی چپس استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک KH-101 کروز میزائل کے اندر 35 امریکن کمپنیز کی چپس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی چپس جو ہیں وہ نیویگیشن پینل کے اندر استعمال ہو رہی ہوں، کئی چپس جو ہیں وہ اس کے پرپلجن سسٹم کے اندر استعمال ہو رہی ہوں۔ ایک میزائل کے اندر بہت سے سسٹمز ہوتے ہیں، 35 امریکن کمپنیز کی چپس جو ہیں وہ رشیا استعمال کر رہا ہے۔ تو امریکن تو یہ ساری کی ساری چپ بلاکس کر دے گا، تو رشیا اس اسلحے کو کس طرح سے تیار کرے گا؟ اور اگر وہ یہ سارے کا سارا اسلحہ یوکرین کے اوپر چلا دے گا تو کل وہ نیٹو کے خلاف کون سا اسلحہ استعمال کرے گا؟ پھر یہ جو رشیا کا KA-52 ایلیگیٹر ہیلی کاپٹر ہے، گن شپ ہیلی کاپٹر ہے، اس کے اندر 22 امریکن میڈ چپس اور ایک کورین میڈ چپ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کا یہ جو خاص طور پہ الیکٹرو آپٹیکل سسٹم ہے، یہ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس ایک الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کے اندر جو کہ اس KA-52 ایلیگیٹر ہیلی کاپٹر میں استعمال ہو رہا ہے، اس ایک الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کے اندر 22 امریکن میڈ چپس ہیں، ایک کورین چپ ہے، جن کے اندر ٹیکسس انسٹرومنٹس کی چپس ہیں، IDT کی چپس ہیں، الٹیرا USA کی چپس ہیں، اینالاگ ڈیوائسز انکارپوریشن کی چپس ہیں، مائکرون ٹیکنالوجیز کی، لینئر ٹیکنالوجیز کی، TE کنیکٹیویٹی کی چپس جو ہیں وہ اس ایک سسٹم کے اندر استعمال ہو رہی ہیں۔ اب جب یہ چیزیں امریکنز کو پتہ چلیں تو امریکنز نے دیکھا کہ یہ چپ ان کمپنیز نے کب سیل کی تھی، تو امریکن انٹیلیجنس کو یہ پتا چلا کہ یہ تمام کی تمام چپس جو ہیں یہ 2000 سے لے کے 2015 تک رشیا نے حاصل کی ہیں۔ اور یہ جو ان کروز میزائلز کے اندر، ان گن شپ ہیلی کاپٹرز کے اندر جو چپس استعمال ہوئی ہیں، یہ اس 10-15 سالوں کے عرصے میں رشیا نے اپنے فورن سپلائر سے حاصل کی ہیں۔ اب یہ بات جہاں پہ امریکنز کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی بات ہے اور بہت بڑی فکر کی بات ہے، وہاں پہ یہ رشینز کے لیے ایک بہت زیادہ بڑے مسئلے کی بات ہے۔ یہ بات سامنے آ جانے کے بعد رشین اکوپمنٹ کی جو ریپوٹیشن ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ جو رشین اکوپمنٹ کنٹریز بائی کرتی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو پہلے سے بھی ہو سکتا ہے پتا ہو، لیکن اب تو ان کو یہ پتا چل چکا ہے اور اوپنلی پتہ چل چکا ہے کہ رشیا کو اس سسٹم کو بنانے کے لیے امریکن چپس کی ضرورت ہے، اور اگر اب امریکہ یہ چپس دے گا ہی نہیں رشیا کو تو پھر رشیا کیا کرے گا؟ رشیا کا جو ان چیزوں کو بنانے کا پروڈکشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ گر جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ریسنٹلی بتایا کہ Su-57 جہاز جو اس وقت رشیا تیار کر رہا ہے وہ اس کو بہت دیر سے تیار کرتا چلا رہا ہے۔ اب ایک اگر کیلیبر کروز میزائل کے اندر رشیا کو 22 امریکن کمپنیز کی چپ جو ہے وہ ریکوائر ہے، تو ایک Su-57 کے اندر کتنی چپس ریکوائر ہوں گی؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رشیا کا ریٹ آف پروڈکشن ہے مختلف ویپنز کا، Su-57 ہو گیا، MiG-29 ہو گیا، Su-30 ہو گیا، Su-35 ہو گیا، S-400 میزائل سسٹم ہو گیا، یہ جتنے بھی میزائل سسٹم اس وقت رشیا جو ہے وہ بنا رہا ہے، ان کا اگر ریٹ آف پروڈکشن تھوڑا ہے، کم ہے، یعنی کہ ایک سال کے اندر رشیا کی یہ جو چیزیں بنانے کی سپیڈ ہے وہ بہت کم ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشیا کو یہ جو چپس ہیں یہ باہر سے اب اسمگل کروانی پڑتی ہوں گی، اور رشیا کے لیے ان چپس کو حاصل کرنا ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو کیپٹل مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ رشیا آج بھی ان چپس کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پروکیور کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کس طرح سے پروکیور کر رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز کہ یہ جو کیپٹلسٹ مائنڈ ہوتا ہے نا، اس کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی کمپنیز کا نام میں نے لیا ہے، یہ انٹل، یہ مائکرون، یہ ایمٹل، یہ ٹیکسس انسٹرومنٹس، ان کو آپ نے پیسہ دکھانا ہے اور انہوں نے آپ کو چیز دے دینی ہے۔ کیپٹلسٹ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دوسری کمپنی سے آگے نکل جانے کے لیے یہ جو کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جا کے پیسہ دیں، آپ جا کے انٹل والوں کو زیادہ پیسہ دیں، AMD والوں کو زیادہ پیسہ دیں، ٹیکسس انسٹرومنٹس والوں کو جا کے زیادہ پیسہ دیں، مائکرون والوں کو جا کے زیادہ پیسہ دیں، وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ چپس جو ہیں یہ اٹھوا دیں گے۔ دیکھیں، رشیا نے یہ اکوپمنٹ تو بنانا ہی بنانا ہے اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چپس بھی حاصل کرنی ہے۔ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ تو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ اس کو پیسے آپ نے زیادہ آفر کرنے ہیں، اس نے آپ کو چیز دے دینی ہے۔ یہاں پہ پھر ان انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ہے وہ رول زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان چپس کو کس طرح سے جو ہے وہ اسمگل کر کے اپنے ملک کے اندر لے کے آتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ کس طرح سے ان چپس کو جو ہے وہ رشیا کے اندر لے کے آتی ہے، کیونکہ رشیا نے یہ چیزیں بنانی تو ہیں، چاہے وہ امریکن چپس لگا کے بنا لے، چاہے وہ یہ چپس تائیوان سے پرچیز کر کے بنا لے، چاہے وہ یہ رشین چپس جو ہے وہ سیمسنگ سے لے کے بنا لے، تو اس سارے کھیل کے اندر رشین انٹیلیجنس کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد آپ ان چیزوں کو ایک اور طریقے سے بھی نہیں روک سکتے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ کچھ چپس ہوتی ہیں وہ ڈوئل یوز کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. مثلا کچھ چپس جو ہے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ رشینز نے یہ چپس کہاں سے پرچیز کی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ رشینز نے ان چپس کو جو ہے وہ مختلف ہوم اپلائنسز کے اندر سے جو ہے وہ نکالا. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوم اپلائنسز بڑے زبردست قسم کے بنتے جا رہے ہیں آج کل. یہ ریفریجریٹرز جو ہیں ان کے اندر یہ چپس استعمال ہوتی ہیں. یہ ڈش واشرز جو ہیں ان کے اندر بڑی بڑی اچھی قسم کی اور بڑی بڑی مہنگی اور ایڈوانس چپس استعمال ہوتی ہیں. آپ کے موبائل فونز کے اندر یہ بڑی بڑی زبردست چپس استعمال ہوتی ہیں. آپ کے لیپ ٹاپس کے اندر یہ بڑی بڑی زبردست چپس جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. تو رشیا نے وہاں سے یہ چپس جو ہیں وہ حاصل کرنا شروع کر دی. اب اس چیز کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو اب آپ کے گھروں میں سمارٹ اپلائنسز لگی ہوئی ہیں، آپ کے یہ جو ایئر کنڈیشنرز آ گئے ہیں، یہ اب ریموٹ کنٹرول سے کیا، اب یہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو آپ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اپلیکیشن استعمال کریں. آپ گھر سے 100 کلومیٹر بھی دور ہوں گے تو آپ اپنا اے سی جو ہے وہ آن آف کر سکتے ہیں. آپ کی یہ جو ہوم اپلائنسز ہیں، یہ جو آپ کی کپڑے دھونے والی مشینیں ہیں، یہ ایک ٹچ سے آپ کے سارے کپڑے دھو بھی دیتی ہیں، ان کو خشک بھی کر دیتی ہیں. تو یہ جتنی بھی اب ایڈوانس ہوم اپلائنسز آ چکی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کے اندر جو ہے وہ چپس استعمال ہو رہی ہیں. رشیا نے یہاں سے چپس حاصل کرنا شروع کر دی. تو اس چیز کو ایک تو آپ روک نہیں سکتے. دوسرا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز آپ کو پرووائڈ کر کے دینی ہے. تیسرا یہ جو کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں آپ ان کو زیادہ پیسے دیں، یہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ چیز پہنچا دیں گے. وہ آپ کو خود سے بتائیں گے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ نہیں یہ چیز دے سکتے، ہم آپ کو اس راستے سے یہ چیز دے دیں گے. تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. امریکہ اس کو کبھی بھی روک نہیں سکے گا. لیکن ایک چیز تو ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو الیکٹرانکس کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا فیوچر پروف کرنے کے لیے اپنی کنٹری کے اندر یہ مائکرو چپس کی فیبز جو ہیں ان کو بنانا پڑے گا. ایسی انڈسٹری لگانی پڑے گی جو ان مائکرو چپس کو جو ہے وہ خود سے تیار کرے اور ایڈوانس مائکرو چپس جو ہیں ان کو تیار کرے. تو دوستو یہ ایک ایسی انفارمیشن تھی جو میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.